غالباً اس کا نام سدیر ہے، امام نے اس کو فرمایا یا سدیر حل تدری ایو لیال ھذا، اے سدیر جانتے ہو یہ کون سی راتیں جا رہی ہیں؟ تو سدیر کہتا ہے فقال نعم جعلت فداک ان ھذا لیال شہر رمضان، وہ کہتا ہے میرے آقا میں آپ پر قربان جاؤں، جعلت فداک میری جان آپ پر قربان ہو جائے، یہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں جا رہی ہیں۔ پھر وہ عرض کرتا ہے مولا کیا میرے لیے کوئی خاص حکم ہے؟ یہ ماہ رمضان کی راتیں جا رہی کوئی خاص بات ہے؟ امام فرماتے ہیں آیا اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ ان راتوں میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے 10 بندوں کو آزاد کروا سکتے؟ زبیر نے کہا پر قربان ہو جاؤں، میری مالی طاقت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں 10 بندوں کو خرید کر آزاد کر سکوں۔ امام نے پھر ایک تعداد کم کی، فرمایا 9 کو آزاد کرا سکتے ہو کہ نسل اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے، 9 کو کرا سکتے ہو؟ کہتا نہیں مولا 8 کو نہیں۔ امام تعداد کم کرتے گئے حتیٰ کہ مولا نے کہا 1 کو آزاد کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں مولا اس کی میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ایک غلام کو اس کو آزاد کروں۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں اگر آپ میں یہ طاقت نہیں ہے آیا ایک مومن کے روزے کو افطار کروا سکتے ہو؟ کہتا ہے مولا میں 10 بندوں کو روزہ افطار کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میرے پاس اتنی استطاعت ہے کہ میں 10 بندوں کو روزہ افطار کرا سکوں۔ امام نے فرمایا یہی جو 10 روزہ دار مومنوں کو افطار آپ نے کرانا ہے، اصل میں یہی 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب تمہیں مل جائے۔ یہ گویا کہ آپ جو 10 مومن روزے داروں کو روزہ افطار کرا رہے ہیں، اس گویا کہ باقی علوم مولا فرما رہے ہیں سدیر کو کہ آپ 10 غلام نسل اسماعیل ذبیح اللہ میں سے آزاد کرانے کا ثواب کے اقدار۔ دیکھیں کتنا ثواب ہے روزہ افطار کرانے کا مومنین محترم۔ ملا یحضر الفقیہ کی پھر اسی میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، اور دیکھیں کہ یہ جتنے بھی فرامین معصوم علیہ السلام ہیں، پہلے معصومین علیہ السلام نے خود عمل کیا اور پھر لوگوں کو بتایا۔ اب دیکھنا ہے کہ معصومین کی سیرت کس طرح تھی، وہ روزے داروں کا کس طرح روزہ افطار کرایا کرتے تھے اور کتنی تشویق تھی معصومین علیہ السلام کو کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرانے کی۔ چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت میں جملہ ملتا ہے، اور معصومین کی کیا ہے جو سیرت طیبہ ہے ان کی زندگی ہمارے لیے عمل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی امام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے تو حکم دیتے تھے کہ ایک بھیڑ لاؤ اور اسے ذبح کر کے پکاؤ، اور رات کے وقت سالن کو برتنوں میں ڈال دیا جاتا تھا یہاں تک کہ سالن کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس کے بعد امام حکم فرماتے تھے کہ کٹورے لاؤ اور اس سالن کو اس میں ڈال کر یہ جو سالن ہے یہ فلاں روزے دار کے گھر پہنچاؤ۔ اور روایت میں ہے کہ وہ سالن جو دیگ میں پکایا جاتا تھا، جب برتنوں میں ڈالا جاتا تھا خوشبو پھیل جاتی تھی پورے محلے میں، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ امام روزہ افطار کرانے والے ہیں۔ پھر امام اپنے غلاموں کو حکم دیتے تھے یہ جو کٹورا ہے سالن کا یہ فلاں مومن روزہ دار کے گھر پہنچا دو، یہ فلاں کے گھر پہنچا دو، یہ فلاں کے گھر پہنچا دو، یہ فلاں کے گھر پہنچا دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سے یہ معصوم کا عمل جو زندگی کا ان کا عمل ہے، ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کا کتنا مقام اور کتنا اجر ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد